خرگوش اور کچھوا ایک نئی دوڑ گھنے سرسبز جنگل میں، جہاں سورج کی روشنی پتوں سے چھن کر آتی اور پرندے میٹھی دھنیں گنگناتے، ایک مغرور خرگوش فیلکس اور ایک عقلمند کچھوا تھیو رہتے تھے۔ فیلکس جنگل کا تیز ترین جانور تھا، اس کے چمکدار بال اور لمبے کان ہوا میں لہراتے تھے جب وہ پوری رفتار سے بھاگتا۔ اسے اپنی تیزی پر بہت ناز تھا اور وہ ہمیشہ فخر سے کہتا، کوئی مجھے ہرا نہیں سکتا۔ باقی جانور اس کی باتیں سن کر مسکراتے، لیکن بار بار یہی سن کر تھک چکے تھے۔ ایک دن جب فیلکس ایک بار پھر اپنی رفتار کے قصے سنا رہا تھا، تھیو نے آہستہ سے کہا، رفتار اہم ہے لیکن صبر اور ثابت قدمی ہمیشہ جیتتی ہے۔ فیلکس کہا مار کر ہنسا، صبر؟ یہ تو صرف سست لوگوں کا بہانہ ہے۔ جنگل کے دوسرے جانور سرگوشیاں کرنے لگے۔ درخت پر بیٹھی عقلمند الو نے اپنی گردن گھمائی اور کہا، کیوں نہ ایک دوڑ کر کے فیصلہ کر لیا جائے؟ فیلکس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ زبردست! میں تھیو کے ساتھ دوڑ لگاؤں گا اور ثابت کر دوں گا کہ تیزی ہی سب کچھ ہے۔ دوڑ کا آغاز اگلی صبح تمام جنگلی جانور میدان میں جمع تھے۔ الو نے لکڑی کے ایک ٹھوس تنے پر کھڑے ہو کر دوڑ کے قواعد بتائے، دور اس بڑے بلوط کے درخت تک پہنچنے والا پہلا جانور فاتح ہوگا۔ فیلکس زمین پر جھک کر دوڑنے کی تیاری میں تھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ دوسری طرف تھیو نے سکون سے پہلا قدم بڑھایا، چہرے پر پرسکون عزم۔ تیار؟ شروع! الو نے پکارا۔ فیلکس بجلی کی تیزی سے دوڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پیچھے تھیو اپنی سست مگر مستقل رفتار سے چلنے لگا۔ فیلکس کی غلطی کچھ دور جا کر فیلکس نے پیچھے موڑ کر دیکھا، تھیو ابھی تک بہت دور تھا۔ وہ ہنسا، یہ تو بچوں کا کھیل ہے، میں آرام سے جیت جاؤں گا۔ راستے میں ایک بڑا سایہ دار درخت آیا۔ فیلکس نے سوچا، کیوں نہ تھوڑی دیر سستا لوں؟ کچھوا تو گھنٹوں تک یہاں تک نہیں پہنچے گا۔ وہ گھاس پر لیٹ گیا، نرم ہوا میں اس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں اور وہ گہری نیند سو گیا۔ کچھوا مسلسل آگے بڑھتا رہا، دوسری طرف تھیو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ مگر ثابت قدمی سے آگے بڑھتا رہا۔ جنگل کے جانور حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ وہ بغیر کسی رکاوٹ کے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا، سورج آہستہ آہستہ ڈھلنے لگا۔ فیلکس اب بھی مزے سے سو رہا تھا۔ فیلکس کی آنکھ کھلتی ہے، اچانک فیلکس کی آنکھ کھلی۔ اس نے جماہی لی اور اپنے کان کھڑے کیے۔ پھر جیسے ہی اس نے سامنے دیکھا، اس کا دل دھک سے رہ گیا، تھیو بس جیتنے والا تھا۔ فیلکس بدحواسی میں اٹھا اور پوری طاقت سے دوڑنے لگا، زمین اس کے نیچے لرزنے لگی مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ کچھوا جیت گیا۔ تھیو نے آخری قدم بڑھایا اور بلوط کے درخت کو چھو لیا۔ جنگل میں خوشی کی آوازیں گونج اٹھیں۔ فیلکس ہانپتے ہوئے رک گیا، وہ اپنی ہار پر یقین نہیں کر سکا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے حیرانی سے کہا۔ تھیو مسکرایا اور نرمی سے بولا، دوڑ ہمیشہ تیز ترین نہیں بلکہ مسلسل آگے بڑھنے والے جیتتے ہیں۔ فیلکس نے نظریں جھکائیں، پھر اچانک ہنسنے لگا۔ لگتا ہے میں نے آج ایک بہت بڑا سبق سیکھا ہے۔ اس دن کے بعد فیلکس اب بھی دوڑ لگاتا مگر دوسروں کا مذاق نہیں اڑاتا تھا۔ اور جب بھی وہ بہت زیادہ مغرور محسوس کرتا، وہ تھیو کی مستقل مزاجی کو یاد کرتا اور ہمیشہ آگے بڑھتا رہتا، ایک قدم ایک وقت میں۔ نتیجہ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ مستقل مزاجی، صبر اور محنت ہمیشہ کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے۔ آہستہ اور مسلسل ہمیشہ کا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز کو کبھی نہ چھوڑیں۔